روزنامہ جنگ میں میرا کالم ریگولرلی شائع ہوتا ہے فیض عام کے نام سے۔ اس کا آج کا عنوان ہے میں دشمن ساز ہوں۔ مہاتما بدھ نے میرے لیے ہی تو کہا تھا، تمہارا بدترین دشمن تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا تمہاری اپنی بلا غور و فکر کی سوچیں۔ میں تو مشہور امریکی گلوکار فرینک سناترا کے اس قول کی عملی تفسیر بھی ہوں، تم خود ہی اپنے سب سے بڑے دشمن ہو۔ میں دشمن بنانے میں ماہر ہوں۔ دشمن سازی کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ دوست بنانے کا فائدہ کیا؟ میں یا تو اپنی زندگی میں ہاتھ بندھے غلام چاہتا ہوں، یا پھر ہر وہ شخص میرا دشمن ہے جو مجھ سے ذرا سا بھی اختلاف کرے۔ جب میں 100% یقین ہی رکھتا ہوں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، تو پھر میرے لیے لازم ہے کہ میں بظاہر دوستی کرنے والوں کو جو مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں اصل میں اپنا دشمن سمجھوں۔ کوئی صحافی ہو یا سیاستدان، کوئی فوجی ہو یا بیوروکریٹ، اسے میرا دوست بننا ہے تو اسے اختلاف کا کوئی حق نہیں۔ اور جو کوئی مجھ سے اختلاف کرے اور جب میں اسے سمجھاؤں اور وہ نہ مانے تو پھر اس سے میری کھلی جنگ ہے۔ وہ جج جو درمیان میں چلے، وہ صحافی جو دونوں تینوں پر تنقید کرے، وہ بیوروکریٹ جو ہر پارٹی کی حکومت میں کام کرتا ہو، کوئی سیاسی ورکر جو آنکھیں بند کر کے پارٹی پالیسی پر نہ چلے، وہ سرگرم کارکن جو پارٹی کے کہنے پر دوسروں کو گالیاں نہ دے، پتھر نہ مارے، دوسروں کو بے عزت نہ کرے، مجھے ہرگز پسند نہیں۔ میری نظر میں یہ سب لوگ منافق ہیں۔ حق ایک طرف ہوتا ہے، انہیں جہاد کے لیے میرا ساتھ دینا چاہیے، گو مگو کی کیفیت سے نکلنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں سب لوگوں کا ہیرو ہوتا تھا، کیا جج، کیا جرنیل، کیا جرنلسٹ، کیا جغادری، سیاستدان، سب میرا دم بھرتے تھے۔ ہر کوئی میرے کرشمہ کا زخم خوردہ تھا۔ بیرون ملک آباد زردستانی تو مجھ پر تب بھی جان چھڑکتے تھے، آج بھی ان کا یہی حال ہے۔ انہوں نے مجھ جیسے فانی انسان کو دیوتا کا درجہ دیا۔ میں واقعی اپنے کردار اور مرتبے کی حیثیت سے اس کا اہل ہوں۔ اگر خواتین میری ایک جھلک پر فدا ہو جاتی ہیں تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں یونانی دیوتاؤں کا پرتو ہوں؟ ایک مجھ پر حسن اور کرشمہ کی بارش، دوسرا مجھے روحانیت کی دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کا ساتھ میسر آ گیا۔ اب تو میں دیومالائی شہزادہ اور سب سے بڑا مرشد ہوں۔ دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ میرے ارد گرد روحانی حصار اور پہرا ہے۔ مجھے روحانی طور پر پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی مقتدرہ اور جنرل باجوہ سے لڑائی ہوگی، مشکل وقت آئے گا، مگر اس کے بعد آپ کو پوری طاقت اور اختیار کے ساتھ اقتدار مل جائے گا۔ ابھی میرا مشکل وقت چل رہا ہے، لیکن جب آسان وقت آئے گا تو میں اپنے دشمنوں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ قدرت میرا ساتھ دے گی، روحانیت میری پشت پر ہوگی اور مادی ذرائع مجھے اقتدار مہیا کر دیں گے۔ بس میرا دور آنے ہی والا ہے۔ اپنے لشکر میں واحد بہادر اور دلیر میں ہی ہوں۔ میرا گوہر نایاب بھی بزدل نکلا۔ میرا سرحدی اسد یعنی شیر بھی جارحانہ انداز نہیں رکھتا، اور تو اور ایوبیہ چوبدار بھی جاندار نہیں۔ آج آ کر ڈیرے دار گنڈا پور ہی میرے راستے پہ چل رہا ہے۔ دشنام، گالی، دوسروں کو ذلیل و خوار کرنے سے ہی عوام خوش ہوتے ہیں۔ یہ سارے دشمن ہی ہیں ہی اس قابل کہ انہیں گالیاں دی جائیں۔ مجھے فخر ہے کہ آج ایک پورا گروہ دشنام اور گالی دینے پر تیار ہے۔ آخر وہ مجھے درست سمجھتے ہیں تو تبھی ایسا کرتے ہیں۔ اب تو صورتحال ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کرے یا ہماری حمایت بھی کرے، لیکن ماضی میں اس نے اگر ہم سے اختلاف کیا ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اب ہمارا اخلاقی پیمانہ اس قدر بلند ہو چکا ہے کہ فرشتہ بھی آ جائے اور ہماری چھلنی سے گزرے تو اس کی غلطیاں بھی عیاں ہو جائیں گی۔ کیا قاضی، کیا جج وہ 100 الیکشن کروانے میں مدد دیں، ہمارے دشمن ہی رہیں گے۔ یا آپ ہمارے حق میں ہیں یا ہمارے خلاف، درمیان والوں کو ہم اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ ایک زمانے میں سارے عین ہمارے تابع دار ہوتے تھے۔ عثمان بزدار عین، عارف علوی عین، گورنر عمران عین، غرضے کے سارے عین قمری اعداد کے اعتبار سے ہمارے لیے ساتھ تھے۔
اب یہی عین کبھی عاصم منیر کی شکل میں اور کبھی عاصم ملک کے روپ میں ہمارے لیے ساتھ نظر نہیں آتے۔ ستارے الٹی چالوں پر آ گئے ہیں۔ نہ 9 مئی کو نجوم اور روحانیت نے ہمارا ساتھ دیا، نون اور عین نے ایسی معجون بنائی کہ ہمارے سارے بے اور عین اڑ گئے۔ ہم نے فے پر بھروسہ کیا، لیکن عین اتنا مضبوط تھا کہ اس نے فے اور بے سب کو شکست دے ڈالی۔ علم دست شناسی کے ماہر صادق ملک نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر یعنی چڑھتی عین کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے اور ان کے مقدر کی لکیر بہت مضبوط ہے، جبکہ میرا یقین پختہ ہے کہ عمران خان کا ہاتھ ہے، اس پر بھی راجہ 2 ڈبل راجہ یوگ ہے، لیکن اس میں ایک جزیرہ بھی ہے جو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کو مشکلات ہیں، مگر یہ جزیرہ آگے جا کر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے پھر سے اقتدار مل سکتا ہے، مگر فی الحال جزیرے میں قید ہی نظر آتا ہوں۔ آج کل بے میری ریڈ لائن ہے۔ جنرل بے نے ایک بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ زنانہ بے کو ریاستی امور میں مشروع میں شریک نہ کروں، تو میں نے ترت کہہ دیا تھا یہ میری ریڈ لائن ہے۔ جنرل عین نے جب مجھے بے اور فری شہزادی کے کچھ ثبوت دکھائے تھے تو اس دن سے میں نے اپنے اس فین کو بھی دشمن ڈکلیئر کر دیا۔ یہی قاضی فے عین بھی میرا دشمن ہے۔ ہاں، گنڈا پور کے نام کی عین میری توپ ہے، بیرسٹر ظفر کے نام کی عین میرا تیر اور تفنگ ہے۔ میں اپنے اس اسرے سے جیتوں گا، میرے ستارے ٹھیک ہو لینے دے، میں پھر سے چھا جاؤں گا۔ کیا ہوا جو میں عدالت میں ہار گیا؟ کیا ہوا جو میں عوامی انقلاب نہیں لا سکا؟ کیا ہوا جو اسلامی دنیا میں میری ذات کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھی؟ یہ سارے بزدل ہیں، یہ سارے طاغوت کے ساتھی ہیں۔ ٹرمپ کو آ لینے دیں، یہ دنیا بدل جائے گی۔ پھر میں سب جیموں کو یعنی جرنیلوں، جرنلسٹوں اور جگے سیاستدانوں کو ایسا تگنی کا ناچ نچاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ مجھے دشمن بنانے کا شوق ہے۔ سیاست ویسے تو زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کا نام ہے، مگر مجھے اس سیاست سے نفرت ہے۔ مجھے دشمن بنانے میں مزہ آتا ہے، اور آج کے سارے دشمن کبھی میرے دوست ہی ہوا کرتے تھے۔ میں نے اپنے صفوں سے بزدل نکال دینے ہیں، یہ بھی میرے دشمن ہیں۔ میں دشمن سازی سے ہی جیت کر دکھاؤں گا۔ میں کوئی ہٹلر یا مسولینی نہیں، میں راسپوٹین بھی نہیں، میں روحانی اور دیومالائی دیوتا ہوں۔ ستارے اور روحانیت میری مدد کو آئے گی۔ میرا انجام ہٹلر، مسولینی یا راسپوٹین جیسا عالمناک نہیں بلکہ سنہرا ہوگا۔ دیکھتے جائیں، آخر میں ہی جیتوں گا۔